نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ کے پاک نام سے 18ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی صفات کا ذکر کیا جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس صورت کے شروع میں پہلی 10 آیتوں میں جو صفات، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جہانوں کے رب کا کلام ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یقیناً مومن کامیاب ہوگے، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہاں سے جو ہے جتنے بھی ایمان والوں کی صفات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ مومن کامیاب ہوگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا۔ جنت کی تعمیر کا اندازہ یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ تو فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو سرداروں بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے، ایمان والی خصوصیات ہے، تو جنت اس کے لیے ہے، تو جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ تو اس کی پہلی صفت جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی، انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے کہ اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو، یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی۔ یعنی نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، یعنی روح کے بغیر جسم کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، اور خشوع کے بغیر نماز بھی ہماری جو ہے وہ مردہ ہے۔ یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کا خشوع ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے۔ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع اور رضو کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ اس لیے انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے۔ جلدی نماز نہیں پڑھنی، جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا ہے بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، بس پڑھتے ہی چلے جائیں گے تو یہ خشوع کے خلاف ہے۔ انسان الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ تو جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے،
میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ بادشاہ ہے اور اس میں اس کے سامنے کھڑا ہو تو تب کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خشوع والی نمازی عطا فرمائے۔ اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی نماز میں خشوع تب بھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ رہی ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا، یا اس سے پہلے آپ نے کسی کو جھوٹ بولا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو سے، بیہودہ فضول چیزوں سے بچائے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ لغو اصل میں ہے کیا چیز۔ لغو وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی فالتو بات گفتگو نہ کیا کرو۔ نماز لمبی پڑھتے ہوئے خطبہ مختصر دیتے، اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یغنی، یعنی کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے نامہ اعمال پھر علیین میں درج ہوتے ہیں اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ تاکہ مال پاک ہو جائے، اور اس سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ اور وہی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ کون سے ہیں؟ لونڈیاں، جہاں ان کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت اور عہد ہر کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ آپ دین کا ہو یا دنیا کا، تو یہ کیا ہے؟ ایک آپ کا عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے۔ شوہر بیوی اس بات کا آپس میں عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے، پہلے کیا تھا؟ نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، اب آ رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ان کو وقت پر ان کی شرائط سے ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھا جائے تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر اور اختتام میں حفاظت کا، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا تو جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود، اوقات کے ساتھ جنت کی حفاظت کی، یہ ساری چیزوں کی، پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی طاقت اگر ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص بھی جنت کا وارث ہے۔ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے اپنے آپ کو کہ کیا ہم واقعی جنت کے وارث ہیں، تو یہ جو خصوصیات یہاں پہ بتائی گئی ہیں سورہ مومن کے سٹارٹ میں، یہ اپنے آپ میں ڈھونڈ لیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی بلا شبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، یعنی سلالہ، سط سے مراد ہے پوری زمین کی جو مٹی ہے اس کا خلاصہ۔ اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا
جن کی اولاد پھر کالے گورے ہر طرح کی نسل اور رنگ کے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ سب جو ہے چونکہ مٹی کا خلاصہ ہے، جگہ جگہ کی مٹی تھی، جس رنگ کی مٹی تھی اسی طرح کے انسان ہیں۔ اور پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کر کھڑا کر دیا۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت۔ یہ سب کہاں پہ ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو۔ یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی سارا پانی اڑا دیں، زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں کہ کوئی وہاں سے حاصل نہ کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے۔ اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کم ہو جائے تو تباہی تب بھی ممکن ہے، یعنی قحط اور فاقے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سی لذیذ پھل ہیں، اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو تورے سینہ سے نکلتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے، کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائے تو بالکل ایسے جیسے آپ کوئی کڑی کھا رہے ہیں۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم ان میں سے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہیں میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں، گوشت اور دودھ بھی تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نوح نے کہا، اے میرے رب تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آگ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا نر و مادہ دونوں کو لے چلو، اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ غرق کیے جانے والوں میں سے نوح علیہ السلام کی فیملی میں سے کون تھا؟ ان کا بیٹا۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور پر کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ یعنی تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہنا، اے میرے رب مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو، اور تو میرے بہترین اتارنے والا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہے، بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قوم کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد بھی جو قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے۔
نہیں، یہ غالباً یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا. پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں سے ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تو بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ والی آیات ہے کہ جن کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے نبی تھے. اب انہیں شیطان نے ایک اور بات ان کو سمجھا دی، چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو. حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز کرتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا. مثلاً بیمار ہے تو کس کی بات مانتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. اس طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے ہیں. تو مشاورت کی کتنی فیس ہوتی ہے ان کی، اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بھی بن گیا مشاورت. اور لوگوں کو مختلف کاموں میں، جابز، پروفیشن میں بہتر کرنے کے، بزنس میں بہتر کرنے کے مشورے دینا، اس مشورے کی بہت قیمت رکھتے ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، انسان اسی کی بات کو کیوں نہ مانے. یہ کہہ کر ایک فضول دلیل ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک فضول دلیل ہے، اس میں وہ مشورہ اللہ تعالیٰ کا نہیں لیتے تھے. چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. یعنی وہ ایک دوسرے کو بھی یہ مشورے دیتے تھے. پھر کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہوگے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو. بعید، بالکل ہی بعید جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ کون لوگ کہتے تھے؟ کافر لوگ کہتے تھے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو زندگی بس یہی ہے، اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا ہے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے. پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے اس کو خس و خشاع کر دیا. سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو. پھر ہم نے اس کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگوں کو پیدا کیا. کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں. پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا، وہ سرکش لوگ تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا. اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے ہوئے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی. اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں. یعنی سب رسولوں کا ذکر مجموعی طور پر کر کے مختصر طور پر سب کو خطاب کر دیا کہ سارے پیغمبروں کو کیا ہدایت کی گئی؟ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. تو رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے. تو جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کی کسی فائدے سے محرومی، کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت پہلا، دوسرا سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی. یعنی اگر رزق پاک ہوگا تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں. بہت بڑا مارکا ہے، بہت بڑی تم نے ایک چیز اپنائی ہے
وہ بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ کہاں سے آیا، کیا حلال ہے یا نہیں۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی اس کی تحقیق کی؟ ہم تو بانٹی ہوئی چیز کھا جاتے ہیں ایسے ہی، بغیر تحقیق کیے کہ یہ واقعی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اور یقینی یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو کے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں۔ چنانچہ ان کی غفلت ہی میں آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کامتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ یہ سارے نیکی کے کام کر کے اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھ کر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو دے کر تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان جتایا ہو، ہم نے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو۔ تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں، پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں۔ اور پھر انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قبول ہی نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بہت ہو گیا، بہت کچھ کر لیا، آئندہ کچھ کرنے کے منصوبے نہ بھی بنائے جائے تو کافی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہیں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کس بات سے غفلت میں ہے؟ کہ وہ ہمارا نامہ تیار ہو رہا ہے، اور پھر وہ ایک دن بولے گا، یہ کتاب بول پڑے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو کہے گی کہ وہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا۔ یعنی جو نیکیاں کی ہوں گی انسان کو اس وقت یاد آئیں گی، تو وہ کیا کہے گی؟ یہ تو تم نے کر کے ضائع کر دیا۔ تو اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ جیسے سورہ بقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی تھی کہ جس کا باغ تھا، اور باغ ساری زندگی کا لگایا ہوا تھا، جل گیا، اور عین بڑھاپے کی حالت میں اولاد بھی کمزور، تو ہمیں نیک کام کرنے کی جو ہے اس وقت اتنی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ انسان کمزور اعضاء کا مالک ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا زندگی میں کہ نیک کام کرنے ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سنبھالنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نیکی کا کام کیا، فوراً ہی اس کا چرچا خود ہی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ ریاکاری سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نیک عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کام کر کے اس کو کوشش کرنی کہ ضائع نہیں ہونے دینا، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ یعنی آیات سن کر کورے کے کورے ہی واپس چلے جاتے تھے۔
اپنے گمنڈ میں میری آیات کو افسانے سمجھتے تھے، فضول باتیں سمجھتے تھے۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ یعنی اہل عرب قرآن سنتے تو تھے، پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی مجلسیں اور ٹولیاں بنا کر جم کر وہاں پہ بیٹھتے تھے اور اکڑتے بگڑتے تھے، قرآن پر تنقید کرتے تھے، راتوں کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے تھے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے؟ تو جب آپ بڑے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس عمر میں وحی نازل ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال تک وہ ان لوگوں میں رہے، ان کو پتہ تھا یہ امی نبی ہے، یہ کلام اتنا بڑا نہیں لکھ سکتے، تو کیا وہ اس کو جانتے نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے۔ ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیسے سنتے ہیں، کیسے ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کیسے روشن ہے؟ کبھی ہم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کیا؟ یعنی اگر ہماری آنکھیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ لے جائے تو یہ کیا زندگی کی لائٹ نہیں ہے؟ یہ ہماری زندگی کے لیمپ نہیں ہے؟ اسی سے ہماری زندگی جلتی اور بجھتی نہیں ہے؟ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور کیا؟ یہ کان، یہ آنکھیں اور دل کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کافر بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلد ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جس شخص کو یہ پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اور اتنا عظیم خالق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے ہیں اور عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ تو گویا اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت میں اضافہ یہ چیزیں کرتی ہے۔ معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو، یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا کر لے نہیں جا سکتا، اور اگر حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے، یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اس کے امن کو فراہم کرنے سے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟
بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی حق ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا اس قوم کو بھی عذاب نہ آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ دعا کریں، میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے دعا کہ یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ مجھے بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ ہمزاتی شیاطین، تو یہ ہمزات ہیں، یہ شیطان کے ہمزات ہیں۔ تو ہمزات کیا ہے؟ کرتبی کہتے ہیں غضب کے وہ لمحے، غصے کے وہ لمحے جس پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، یہ ہمزات ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے۔ انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے، جب اس پر جو ہے غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں لے جانا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیطان آ کر پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے۔ اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ تعوذ پڑھنے کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ غصے کی حال میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کی حالت میں اپنے بھائی اپنے ساتھی کو کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا اکثر کہ یہ تو جہنمی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو غصے میں یہ کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا۔ تو کس کو بخشنا چاہیے تھا؟ جو عبادت گزار تھا یا گناہ گار تھا؟ جو عبادت گزار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا، بھائی سے کہتا کہ چھوڑ دو ان گناہ کو، چھوڑ دو، تو وہ کہتا کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو، کہ کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو۔ ایک دن اس نے اس گناہ کو کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا۔ کس نے سمجھا؟ عبادت گزار نے۔ عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عبادت گزار نے۔ یعنی تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک موت کو بھیج دیا، یعنی ان کو موت واقع ہو گئی۔
اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی گئی، دونوں کو مار دیا گیا، دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہ گار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو گناہ گار ہے۔ اور دوسرا جو بڑا نیک تھا، اس کو فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی اس عبادت گزار کو کہا گیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اپنا فیصلہ صادر کیا تھا کہ تو جنت کبھی نہیں پا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو گناہ گار تھا اس کو جنت میں، اور جو عبادت گزار تھا اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو قاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا منہ سے بولا، غصے کی حالت میں ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر دی۔ ساری عبادت جو ہے اس کی ریاضت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری میں غصے میں تھی۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے بچائیں اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے، ایک بات منہ سے نکالتا ہے وہ اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے لٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی برزخ، یہاں اس آیت میں برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے ایک پردہ، ایک آڑ، حجاب دنیا اور آخرت کے بیچ میں، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ ایک پردہ اٹھا کے واپس آ جائے، کوئی کام نیکی کا دوبارہ اس کو دنیا میں لا نہیں سکتا۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن اس کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہ نفخہ اولیٰ میں گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ پھر پہلا سور جب پھونکا جائے گا ساری انسانیت جو ہے وہ کٹ جائے گی، سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ میں سور رکھا ہوا ہے اور پیشانی جھکائی ہوئی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں اللہ کی طرف کہ کب اس کو حکم آتا ہے وہ اس میں پھونکے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو سب گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایسے گھبراہٹ کے عالم میں، ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے اور اللہ کی مدد ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہیں، یعنی ریڈی ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے پر بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ اپنی نگاہ بھی نہیں چپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ کام تمام کر دے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اور وہ کہے گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اور اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خواہ رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تم سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ چاچے تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم مجھ سے ہنسا کرتے تھے۔ یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے،
وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں آج ہمیں یہ زندگی کتنی لمبی لگ رہی ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ہم سمجھیں گے ہم دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے۔ یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون سے یہ سورہ شروع ہوئی اور اختتام کس پر ہوا؟ انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تم رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہے۔ سورہ مومنین میں جو خصوصیات بیان کی گئی تھی، ان میں سے جو اہم خصوصیت ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس سورہ میں باعفت زندگی گزارنے کی جو ضروری تقاضے ہیں وہ بیان فرمائے جائیں گے، اس لیے اس سورت کے شروع میں ہی زنا کی شرعی سزا بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن یہاں خاص طور پر اس صورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ فرضناہا، اس کو فرض کے درجے میں رکھا گیا، یعنی اس میں جو احکامات نازل کیے اس کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دن میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہے، چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور حیا کی بھی ہمیں حکم دیتا ہے، حیا کا بھی، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب و نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں وہ مر جائے تو ایمان سے خالی اس دنیا سے گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ زنا کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان میں سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو ان سے آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخر میں یہ انجام ہوگا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی جو دین نے کہہ دیا وہ کر کے رہے، یعنی جیسے رجم ہے، شادی شدہ مرد کے لیے رجم کہا گیا ہے یا عورت ہو، تو اس میں ہمارے دلوں میں نرمی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی رشتہ دار ہے، ہم کہیں کہ اس کو نہ رجم کر کے مارا جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرمی نہیں اس میں رکھنی۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے، تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کو 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے، یعنی ایک حد کا جاری رکھنا 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں زندگی ہے۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ اور مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کی کام میں ملوث ہے تو وہ اس عادت بد کا شکار ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتا یا آتی، تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں
نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی اچھی نیت سے بھی ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ کے بعد ہی ممکن ہے۔ یعنی کسی شخص سے ایسا غلط کام ہوتا رہا ہو مگر کوئی شخص نان مسلم تھا، اس کے بعد اس نے یعنی ان کاموں سے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا، تو اس کی خرابیاں جو ہے وہ پھر دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے انسان کی۔ بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، لیکن اگر انسان زنا کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو پھر وہ کسی مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ لائے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہی نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، تو گواہی جو ہے جھوٹی دینا، اور پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ ڈالے گا اور اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں وہ بچ بھی جائے، توبہ نہیں کی، اپنی بات سے باز نہیں آیا، تو یہ بدلہ وہاں پہ مل جائے گا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ لائیں، تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اور مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ سے کسی گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو معاملہ دیگر لوگوں کا ہے۔ بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے دیکھ لیتا ہے، لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آگے اس کا حل بتا دیا گیا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، کیونکہ اپنی بیوی کو تو خود ہی انسان دیکھ سکتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں دیکھ سکتا، تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 4 مرد لانے کی بجائے 4 بار قسمیں کھائے گا، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی۔ اور وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد جو سچوں میں سے ہوگا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے۔ اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے، کہ یہ اللہ نے معافی کا ایک قاعدہ مقرر کر رکھ دیا ہے۔ اب جو ہے آگے آیت نمبر 11 سے لے کر جہاں سے واقعہ اف شروع ہو رہا ہے، واقعہ اف کیا ہے؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ایک بار مستار لے کر ایک ہار مستار لیا اور زیب و زینت کے لیے پہنا۔ مستار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھار لیا تھا۔ تو وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے کجاوے سے باہر نکلی، کہیں ذرا دور گئی تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے جتنی بھی چیزیں چھوٹی ہوتی تھیں وہ ان کو لے کر پیچھے سے آ رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے جب چونکہ ان کا پردہ ہٹ چکا تھا ہوا کی وجہ سے، تو
تو انہوں نے ان کو دیکھتے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا، اس پر ان کو سوار کیا۔ اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہ ہوئی، لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہوئے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہیں، ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، نعوذ باللہ صحیح سلامت نہیں آئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکولر میں کہہ دی، وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں بہت جلدی پھیلتی ہیں، اور ہر شخص اس بارے میں پریشان تھا۔ 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی، مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں برات میں یہ بات نازل کی، جو بہتان گھڑ لائے ہیں بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں چند مخلص مسلمان بھی آگے تھے، یعنی انہوں نے جب باتیں پھیلائی تو مسلمان بھی جو ہے اس وجہ سے گمراہ ہو گئے تھوڑے سے۔ تو اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گزری، ان کے والدین مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے، یعنی انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزرے تھے، اور کسی کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا غم کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعوں کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ ان کی برات ظاہر ہوئی ان آیات میں، اور یہ آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ بہتان لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے ایسا گمان کیوں نہ کیا، اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ یعنی یہ ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بری بات کسی کے بارے میں سنے تو کیا کہیں کہ یہ تو بہتان ہے، ہم نہیں جانتے، اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اور جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے، اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے جو تم بات کر رہے تھے، اس لیے گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں ان پر میں نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر ہوتا ہے جنہیں میں نے حقیر جانا، جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں تم لوگوں نے یہ گواہی کیوں نہ دی کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فحش کلامی، بے حیائی سے، جسموں کو ننگا کرنے سے، ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرح فحش اور باتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو یہ چیز عام ہو گئی ہے، فحش گوئی، ہم اس کو کوئی عام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا پوسٹر بھی دیکھ لیتے تھے تو ہماری آنکھیں جو نیچی ہو جاتی تھی، تو آج جو ہے اگر عورت نے کوئی اس طرح کے بے حیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ننگی تصویر ہے کوئی، تو ہمیں برا نہیں لگتا،
کیونکہ ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ عام ہو گئی ہے یہ فحش گو۔ تو اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں، فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور باتکلف، فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ بعض لوگ بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل آ جاتا ہے۔ انسان کو اپنی زبان میں کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں کبھی بھی بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی ہو، یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالا، پاک دامنی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مسکین مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دے، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا اصول ہے، اتنا بڑا قصور جو دل کو پارا پارا کر دے۔ کیا قصور تھا ان کا؟ ان کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، تو اس کو بھی معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس کو بھی معاف کر دو۔ خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو کہ اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر مصطح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ کہاں سے مہاجر ہو کے آئے تھے؟ مکہ سے مہاجر ہو کے مدینہ آئے تھے۔ تو اگرچہ انسان تھے، غلطی ہوگی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں اسلام کے لیے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کو معاف کرنا نہ چاہیں تو سب سے پہلے یہ بات سوچ لیا کریں کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک ہوگا، تو اس وقت کیا ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں انسانوں کو معاف کر دیں۔ تو جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر پھر اللہ کرے گا۔ اور پھر دیکھا جائے تو معاف کرنے میں ہی سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ کیوں ظلم کیا، تو اسے کہو کہ میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ کہیں کہ میرا دل تو صاف معاف نہیں کر سکتا تو بدلہ لوں گا، تو جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا، تو تم اس سے کہو کہ اگر تم صحیح طرح سے بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، کیونکہ ہم بدلہ لینے کے بھی اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینا بھی جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، لیکن بدلہ لینے میں جب ہم سے زیادتی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ مظلوم ہو جائے گا، ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اتنا اگر نہیں لے سکتے، اس سے بڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم بدلہ ہی نہ لیں، معافی کی طرف پلٹ آئیں۔ اور جو معاف کرے گا، اصلاح کر دے گا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، لیکن بدلہ لینے والا کیا کرتا ہے؟ وہ دن رات متفکر رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، دن رات خون اس کا گھولتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہاری عزت تمہیں بخش دے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری،
اور جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو تو پھر کون کامیاب ہوگا؟ اس دن جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، یعنی ہمارے اعضاء جو ہے ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. ہم تو کچھ نہ بول سکیں گے لیکن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا حقیقی بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور بلا شبہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں انہی کے لیے مغفرت و باعزت رزق ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو. اور اس کے رہنے والوں اور سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہاں پہ کتنا اچھا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اچانک کسی کے گھر میں مت جاؤ. ہو سکتا ہے کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو، تمہاری نیت خراب ہو جائے. گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو یا دوسرے کا گھر. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے گھروں میں سلام کر کے آتے ہیں؟ انٹر ہو تو سلام کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے. اور یہاں پہ تستأنسوا میں دستک کرنا یا بیل دینا یا دروازہ بجا دینا، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے. یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے. پھر اگر تم کسی کو ان میں سے نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی تہمت بھی لگا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی مصروف ہے تمہیں اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتا، تم اجازت و اطلاع کے بغیر چلے گئے تو پھر قصور تمہارا اپنا ہوگا. اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر مت جاؤ، واپس لوٹ آؤ. اور اس میں ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو. یعنی ہم بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ اچھا اس نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گی. ایسے ہوتا ہے نا، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو کر دینا ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی خالی گھر ہے، تمہیں کرائے پر کسی نے دے دیا تو اس میں تم جا سکتے ہو، اگرچہ کسی اور کی ملکیت ہے. لیکن یعنی وہ گھر جو ہے وہ کسی اور کی ملکیت ہے لیکن رہائش کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے. اور آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی آنکھ دل کا دروازہ ہے، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعض کا دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، جو وہ لا محالہ اسے ملے گا، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اور اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا اور تصویریں بھی ننگی دیکھنا، یہ سارا کچھ شامل ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نہیں. یعنی پہلی دفعہ آپ نے کسی پہ نظر ڈال دی تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری نظر ڈالیں گے تو وہ نہیں ٹھیک. اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی. اور اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت، دوسرے نگاہوں کو جھکا کر رکھنا. اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے
یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہو، یا ان کے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو، وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی خواتین کے لیے بھی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے کچھ اس میں مزید احکامات ہیں۔ یعنی نیچی نظر رکھنا دونوں کے لیے فرض ہے، لیکن زینت کو ظاہر کرنا، زینت کہتے ہیں انسان کا، یعنی میک اپ، خوبصورت کپڑے پہننا جسم کہ وہ اسے چھپانے کے لائق، یعنی گلا وغیرہ، تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اور خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے، یعنی اس کا سینے کو بھی ساتھ میں ڈھانپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح۔ تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے، یعنی نیک عمال کرنے کے باوجود، برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 سے 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، بلکہ آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ پھر بھی کتنی دفعہ توبہ استغفار کرتے تھے دن میں؟ 70 سے 100 مرتبہ۔ اور ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی توبہ استغفار کر لیں۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، تمہارے غلاموں، تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم میں سے جو سنگل ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے نکاح کر دینے چاہیے تاکہ زنا کی طرف نہ جائیں، یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اکیلا جب نکاح میں اس کا ہم پلہ کوئی رشتہ مل جائے، کیونکہ نکاح کو شادی کا باعث ہے۔ بچوں کے حالات زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ اگر ان کا نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت ڈالے گا۔ تو ہم اکثر ہی اس وجہ سے بچوں کے نکاح نہیں کرتے کہ کیا ہوگا، کہاں سے اس کو کھلائیں گے آنے والی کو، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ پائے وہ لازماً پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی جانتے ہو تو اسے یعنی آزاد کر دو، ان کو اس کے مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت کا بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوا بھی نہ ہو، آگ نے چھوا بھی نہ ہو، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور جن میں ان کے نام کو یاد کیا جائے، وہ اس میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں نیکی، خیر، اللہ کا ذکر ہو، ان مجالس سے اس کی محبت کی مثال ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین پر
ستارے، یعنی جیسے ستارے چمک رہے ہیں ان کے گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے جو مساجد ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت، دین کی مجالس سے روشن کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جنہیں تجارت و خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، وہ کون سا دل ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اسی طرح مومن عورتیں جو ہے گھر کے کام کاج، اپنی ذمہ داریاں، جابز، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی ان کو یہ چیزیں غافل نہیں کرتی۔ جیسے ہم گھر میں کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، فوراً ہی نماز کی طرف لپکتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو کام کاج ہے، پریشانیاں ہیں، یہ مومن لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا کام، اللہ کے دین کا کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادات وہ لازماً کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مال کی بہترین جزا دے، اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سیراب جیسے ہیں، جیسے صحرا میں دور ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو ریت ہی چمک رہی ہوتی ہے، تو یہ سیراب ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کو پورا حساب چکا دیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یعنی یہاں پہ فطرت سلیم یعنی ایمان، عمل صالحہ، ان کی روشنی نہیں، اندھیروں میں وہ انسان جی رہا ہے۔ جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کو کہیں بھی نور نہیں مل سکتا، اس کے لیے کوئی روشنی، کوئی کرن نہیں ہے، کیونکہ نور کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز، اپنی تسبیح کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، فضا میں پرندے بھی کیا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نماز اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر طے بتہ اس کو بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے، اس آسمان میں ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ آپ دیکھیں بادل، جب آپ نے کبھی بادلوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ مری وغیرہ جائیں تو بادل نیچے ہوتا ہے، جب اس کو پکڑتے تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن کیسے ان بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتا ہے، اور کتنی بھاری تعداد میں بھی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے پانی بادلوں میں سے برسا دے، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ رہنمائی 2 طرح کی رہنمائی ہے، یہ ہدایت 2 طرح کی، ایک علم کی ہدایت اور دوسری توفیق کی ہدایت۔ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں پھر توفیق کس سے مانگنی چاہیے؟ یعنی علم آ گیا، پہلے تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے نا۔ علم کون سا سیکھنا چاہیے؟ دین کا علم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے،
اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ دوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک آیت کے آخر میں المفلحون ہے اور دوسرا الفائزون، اور دونوں میں شرط کیا رکھی گئی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی ماننا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیاب پھر کون ہوا؟ جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہتے قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے، آپ ان سے کہیے کہ یہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب تم سے قسمیں کھانا نہیں، دستور کے مطابق اطاعت ہے، کر کے دکھاؤ۔ تمہاری سچائی قسموں سے ظاہر نہیں ہوگی بلکہ عمل سے ظاہر ہوگی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ منافق لوگوں کو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی طرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ کون سا بوجھ ڈالا گیا تھا رسول پہ؟ صرف پہنچا دینا، لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچا دینا، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی بار بار تکرار کی جا رہی ہے، اور کیسے الگ الگ کر کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو وہی کچھ ہے جس کے وہ مکلف ہے، یعنی تبلیغ کرنا۔ وہ تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی اطاعت کرنا۔ اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دینا، باقی اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں، وہ تو ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور وہ ان کو زمین میں ضرور بر ضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بر ضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، اور وہ ضرور بر ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، تو یعنی اتنا اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ صرف آپ کی زندگی میں تھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اطاعت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے لیے رسول تھے یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے۔ اجازت طلب کرے 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر، تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیات کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کون سا اصول سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ گھر میں داخل ہونے کا، یعنی چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں۔ کب؟ نماز فجر سے پہلے۔ والدین کے بیڈ روم میں جا رہے ہیں تو اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے۔ ظہر کے وقت قیلولہ کرتے وقت
جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کے بعد بھی، عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات کون سے اوقات ہیں؟ پردے کے لیے وقف ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے کے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ اصول کبھی سکھائے ہیں کہ وہ ہمارے کمرے میں آئیں تو اجازت لیے بغیر نہ آئیں؟ ہمارے گھروں میں کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے نا، یہ اہتمام ہی نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازمی اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دے جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ کون سے کپڑے اتارنے کی بات کی گئی ہے؟ ہاں، یعنی 2 شرائط ہیں، ایک تو وہ بوڑھی ہو، دوسری شادی کی امید ہی ختم ہو گئی ہو۔ لیکن کچھ خواتین 60-70 سال کی بھی ہو جائے تو وہ بھی فٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی چادر یعنی باہر جاتے ہوئے بڑی چادر لے جاتی ہے، وہ اتار دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کرے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت ہے، پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم کرنے والے ہیں، اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک یا آر محسوس نہیں کرتا۔ اور اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے، اور بعض کا خون کے رشتوں سے بھی زیادہ یہ رشتہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ بعض کا زیادہ وقت گزارتا ہے، اور خاص طور پر کچھ ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی رشتہ دار موجود ہی نہیں ہوتا تو وہاں پہ دوستیاں رشتہ داریوں میں بدل جاتی ہیں۔ در حقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ لیکن جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک اور رسول بیان کیا کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کر کام کرتے ہیں، اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے بلکہ مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ اس میں بھی اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی ایک امیر کی اتھارٹی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے، اور نہیں کہ وہ ضد کی وجہ سے کہے۔ اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈرے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کو دھیان ادھر ادھر ہوا، پہلے آ کر حاضری دے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے غائب ہو جانا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے کہ اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں، سنتوں کی پیروی بھی کریں، اور جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں
علم دے رہے ہو ان کا بھی ادب اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ سن لو یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا۔ جو انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بہت برکت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، یعنی یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ تو فرقان کیوں اس کو کہا گیا؟ فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی، نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ یعنی اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی تقدیر پہلے لکھی جا چکی ہے۔ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے تقدیر؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا۔ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، وہ خوش بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ جاتی ہے؟ تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، اسے پہلے سے پتہ ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا۔ اس لیے اس میں سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں بہت بحثیں کریں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ کر سکتی ہے اور گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہو یا کوئی پریشانی آئے تو قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھ لینا چاہیے۔ اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، اور نہ اٹھائے جانے کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں، جسے اس نے گھڑ لیا اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یعنی پیغمبر بہت عاجزی کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبر کے خلاف نہیں۔ یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ ساری چیزیں کسی شان اور مرتبے میں کمی نہیں کرتی۔ اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا؟ جیسے ہم کھاتے ہیں یہی کھاتے تھے، اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں، اس کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں، یا باڈی گارڈ کیوں نہیں، یہ ان کے سوالات تھے۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بناتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں تو اسٹیٹس سمبل ہے، اور یہ کیوں نہیں ان کے پاس ہے؟ یعنی یہ ان کے جو تھے وہ دلیلیں مانگتے تھے اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو وہ بہہ گئے چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپڑنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے۔ گدھے کی آواز کیوں ہوگی؟
کیونکہ جہنمی اس قدر چیخیں گے کہ ایسے جیسے گدھے کی آوازیں ہوں گی، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جھگڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے والی جگہ، اور اس میں اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھیں دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رتبہ دے دے، تھوڑا سا مال و دولت دے دے تو ہم اللہ کو ہی بھلا دیتے ہیں۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو بھی ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں، سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شمار رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں اٹھائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحتوں میں بدل دے، جو گھر کی پریشانیوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بچوں اور بچیوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے بر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہر چیز عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، اس وقت جب بہت گھبراہٹیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان گھبراہٹوں میں ہمیں راحتیں عطا فرمائے اور ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔